اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. اور جب آپ صبح کے وقت نکلے اپنے گھر سے تو تبوئ المؤمنین، تو آپ ٹھکانے بتا رہے تھے ایمان والوں کو، مقاعد للقتال، جہاد کی جگہوں کے، لڑائی کی جگہوں کے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ رب العزت سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، اور جب ارادہ کیا تم میں سے دو گروہ نے اس بات کا کہ وہ بزدلی دکھائیں، واللہ ولیہما، اللہ تعالیٰ ان دونوں کا ولی ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر چاہیے کہ بھروسہ کریں ایمان والے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں غزوہ احد کا مختصراً تذکرہ فرمایا ہے۔ غزوہ احد یہ ہجرت کے تیسرے سال، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو ہجرت فرماتے ہوئے 3 سال گزر گئے تھے۔ تیسرے سال میں شوال کے مہینے میں یہ غزوہ احد پیش آئی۔ احد ایک پہاڑ کا نام ہے جو اس وقت مسجد نبوی سے مدینہ منورہ سے 2 میل کے فاصلے پر تھا، اور اب اس وقت وہ مدینہ منورہ کی حدود میں ہے۔ مسجد نبوی کے سامنے غزوہ جبل احد جو ہے احد پہاڑ نظر آ رہا ہے۔ اگر اس کو اوپر سے جہاز سے دیکھا جائے تو ماہرین نے دیکھا کہ دوربینوں سے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے۔ احد پہاڑ کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے اس طریقے پر بنائی ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا۔ حضور نے فرمایا کہ احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ جبل احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ ہجرت کے تیسرے سال غزوہ احد پیش آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 مسلمانوں کو لے کر گئے اور وہاں پہنچے تو ان میں سے 1000 میں سے 300 منافق واپس آ گئے۔ انہوں نے کہا یہاں تو کوئی ہے نہیں۔ اصل میں تو وہ منافق تھے، لڑنا چاہتے نہیں، جہاد نہیں کرنا چاہتے تھے، بہانہ یہ بنایا، حالانکہ پتہ تھا کہ کافر آ رہے ہیں۔ کافروں کی تعداد 3000 تھی، اور یہ 1000، ان 1000 میں سے بھی 300 منافق واپس آ گئے۔ انہوں نے کہا یہاں پر کوئی ہے نہیں، ہم کس سے لڑیں؟ ارادہ نہیں تھا، حالانکہ ان کو پتہ تھا کہ حضور علیہ السلام بھی موجود ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں، لیکن دل میں نفاق تھا، واپس آ گئے۔ پھر اور ایک قبیلہ تھا مخلص مسلمانوں کا، مسجد قبلتین کے ساتھ رہتے تھے، انہوں نے بھی ارادہ کیا واپس جانے کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو استقامت نصیب فرمائی، اور انہوں نے سوچا کہ ہم اگر چلے جائیں گے، جب آئے جس کی خاطر تھے وہ تو ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف فرما ہے، آپ تو واپس نہیں جا رہے، ہم کیوں جائیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی سرپرستی فرمائی اور ان کے ایمان کو ثابت قدمی اختیار فرمائی، اور وہ وہاں موجود رہے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ ولیہما، اللہ ان کا ولی ہے، اللہ ان کا سرپرست ہے، اللہ ان کی نگرانی کرنے والا ہے، اللہ ان کے دل کو ثابت قدمی دینے والا ہے۔ حضور علیہ السلام جب تشریف لے گئے تو آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ذمہ داریاں لگائی کہ اس جگہ پر آپ نے ذمہ داری پوری کرنی ہے، اس جگہ پر آپ نے ہونا ہے، اس جگہ پر یہ مورچے قائم کر دیے۔
اور حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آپ نے فرمایا غزوہ احد میں ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، بدر احد کے پہاڑ کے ساتھ چھوٹی پہاڑی ہے، تو اس پہاڑی پر، اس ٹکڑے پر آپ نے 50 صحابہ کا دستہ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی امارت میں وہاں پر تعینات کر دیا کہ چاہے ہم شکست خوردہ ہو جائیں، چاہے ہمیں فتح مل جائے، تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، یہاں پر کھڑے ہونا۔ تو وہاں پر ان کو کھڑا کر دیا اور باقی صحابہ کی ڈیوٹیاں لگا دی۔ اب یہ 700 ہیں اور بدلے میں 3000 کافر ہیں، 700 صحابہ ہیں احد میں اور 3000 کافروں سے مقابلہ ہو رہا ہے۔ ایسی گھمسان کی لڑائی ہوئی، ایسی گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ سب سے پہلے تو کافر شکست خوردہ ہو گئے، کافر شکست خوردہ ہو گئے، اپنی جوتیاں، اپنی پگڑیاں پھینک کے، اپنے سواریاں، سب کچھ تلواریں چھوڑ کے بھاگنے لگے اور اپنے مکہ کی طرف رخ کیا، اپنے گھروں کی طرف رخ کیا، بھاگ رہے تھے۔ اور مشہور ہو گیا کہ مسلمان فتح یاب ہو گئے ہیں اور کافر شکست خوردہ ہو گئے ہیں۔ جب وہ بھاگ رہے تھے تو اب یہ جو 50 آدمیوں کا دستہ حضور علیہ السلام نے احد پہاڑ کے ساتھ چھوٹی پہاڑی پر کھڑا کیا تھا، انہوں نے کہا ہم بھی جاتے ہیں، جب فتح مل گئی ہمیں تو ہم بھی وہ جو سامان چھوڑ کے گئے ہیں اسے کہتے ہیں مال غنیمت۔ جو کافر مال چھوڑ کر جائے، گھوڑے چھوڑ کر جائے، خیمے چھوڑ کر جائے، تلواریں چھوڑ کر جائیں، اس مال کو مال غنیمت کہا جاتا ہے، جو جس کے ہاتھ میں آ گئے وہ اسی کا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی جمع کرتے ہیں، باقی لوگ تو جمع کر رہے ہیں، ہم بھی جائیں اور کافروں کا وہ مال جمع کریں۔ غربت کا زمانہ تھا، ایک ایک چیز ان کے لیے قیمتی تھی۔ تو ان کو امیر لشکر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے منع فرمایا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری یہاں ذمہ داری لگائی تھی اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہاں سے بالکل نہ ہٹیں۔ آپ نے فرمایا تھا چاہے ہم شکست خوردہ ہو جائے، چاہے فتح مل جائے، آپ نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ ان میں سے کچھ جو صحابہ تھے انہوں نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام کے فرمانے کا یہ مقصد تھا کہ تم نے یہ اس وجہ سے نہیں چھوڑنی کہ جب ہمیں خطرہ ہو، شک ہو کہ پتہ نہیں ہمیں جنگ جو ہے جیتنی ہے یا ہارنی ہے، اس وجہ سے آپ نے منع فرمایا۔ اب تو ہر چیز واضح ہو گئی ہے، کافر بھاگ رہے ہیں، اپنی جوتیاں تک چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، تو ہم کیوں نہ جائیں؟ لہٰذا ان میں سے کچھ جو ہے وہ چلے گئے، صرف 10 آدمی بچے، وہ امیر لشکر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ 9 اور صحابہ تھے۔ انہوں نے فرمایا ہم نہیں جائیں، ہم حضور کے فرمان پر عمل کریں گے۔ وہ 40 چلے گئے۔ حضرت خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب یہ دستہ چلا گیا ہے اور یہ بالکل راستہ صاف ہے، 10 آدمی ہیں، تو انہوں نے 200 کافروں کا لشکر تیار کیا اور اوپر سے حملہ کر دیا۔ انہوں نے کہا جب یہ تیر انداز تو نہیں ہے، ہمیں خطرہ تو اس وقت تھا جب یہاں 50 آدمی تھے، اب تو 10 آدمی ہیں۔ اور خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں تھے اور بڑے جرنیل تھے، امیر لشکر تھے، اور بڑی ان کی گریلا کاروائیاں ہوتی تھیں، اور ایسا ان کو فن تھا جہاد میں لڑنے کا کہ جس میدان میں بھی جاتے تھے اس میدان میں ان کو فتح ملتی تھی۔ تو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کافروں میں اعلان کر دیا میں اس طرف سے پیچھے سے آ گیا ہوں، تم بھی واپس آ جاؤ۔ جو بھاگ رہے تھے نا انہیں کہہ دیا کہ تم بھی واپس آ جاؤ، میں پیچھے سے آ گیا ہوں۔ تو 200 لشکر، 2 آدمیوں کا لشکر گھوڑ سوار وہ لے کر آئے اور جو وہ 10 صحابہ کھڑے ہوئے تھے ان کو شہید کر دیا، ان کو اسی پہاڑی پر شہید کر دیا۔ آج بھی اسی پہاڑی پر جو لوگ قسمت والے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو لے جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ کو بار بار مکہ مدینہ کی حاضری کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضور نے فرمایا من زار قبری وجبت له شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کر لی ہے اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی، اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اللہ ہم سب کو مدینے کی موت نصیب فرمائے۔ حضور نے فرمایا جو مدینے میں آ کے مرتا ہے وہ میرا ہمسایہ ہے، اور قیامت والے دن میں اپنے ہمسائے کو ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کروں، میرا ہمسایہ ہے اس کا ہاتھ پکڑ کے میں اس کو جنت میں داخل کروں۔ تو یہ اس چھوٹی سی پہاڑی پر آج بھی صحابہ کے مقدس خون کے قطرات موجود ہیں۔
کم علم لوگ جاتے ہیں تو اس پہاڑی پر چڑھ جاتے ہیں. میں جب گیا تھا الحمدللہ تو میں نے لوگوں کو روکا تھا کہ نہ جاؤ، تمہارے پاؤں اس لائق نہیں ہے کہ ان مقدس ہستیوں کے خون کے قطروں پر تمہارے پاؤں پڑے. یہ ادب کے خلاف ہے. دور سے دیکھ لو، زیارت کر لو، ضروری اس پہاڑی پر چڑھنا ہے جس پہاڑی پر نبی کے صحابہ کا خون پڑا ہوا ہے، اور وہ عظیم لوگ تھے جن کے ایمان کی گواہیاں اللہ نے قرآن میں دی ہیں، ہاں، جن کے کامیاب ہونے کی گواہیاں قرآن میں دی ہیں. آج کے 1000 ولی بھی جمع ہو جائے نا، 1000 ولی لاکھوں سال عبادت کر لیں، چلے کاٹ لیں، تہجد کی نمازیں پڑھ لیں، لیکن وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جب اذان کہتے تھے آنکھیں بند کر کے منبر کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، اور جب لفظ آتا نا اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو یہ لفظ کہتے ہوئے آپ آنکھ کھولتے تھے اور نبی کا دیدار کرتے تھے. آج کے 1000 ولی جمع ہو جائیں، حضرت بلال کی اس ایک نگاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی اس ایک نگاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ مقام اللہ نے صحابہ کو دیا تھا. میں نے ساتھی کو منع کیا کہ وہاں سے نہ جاؤ، اوپر نہ چڑھو، اپنی جوتیوں پر وہاں سے نہ چڑھو، یہ صحابہ کی بے ادبی ہے، ان کے خون کی بے ادبی ہے. دور سے زیارت کرو، وہاں 70 صحابہ کی قبریں ہیں، شہداء احد جنگلہ لگا ہوا ہے لوہے کا، دور سے زیارت کرتے ہیں. جو قرآن پاک پڑھنا ہوتا ہے ان کو اصالہ ثواب کرتے ہیں. تو خالد بن ولید وہاں سے آیا 200 لشکر لے کر، 200 آدمی کا، اور ان 10 کو شہید کیا اور آئے. ادھر سے وہ کافر واپس آ گئے، ادھر سے یہ مسلمان درمیان میں آ گئے. ایسی زوردار لڑائی ہوئی گھمسان کی، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، دھواں ہی دھواں تھا. حضور علیہ السلام کے دانت مبارک شہید ہوئے، آپ کے رخسار مبارک سے خون نکلنے لگا، کڑیاں درمیان میں گھس گئیں، حتیٰ کہ کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا کون کس کو مار رہا ہے، کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا. حتیٰ کہ ایک مسلمان حضرت حذیفہ کے والد بن الیمان حضرت یمان رضی اللہ عنہ وہ مسلمانوں کی تلوار سے شہید. اتنی گھمسان کی لڑائی تھی، دھواں تھا، مٹی اور گرد و غبار تھا، کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون کس کو قتل کر رہا ہے. درمیان میں مسلمان تھے اس کے 70 بڑے بڑے مسلمان شہید ہوئے، بڑے بڑے مسلمان صحابہ شہید ہو گئے. اسی غلطی کی وجہ سے جو انہوں نے، ایک صحابہ کرام نے یہ اجتہادی غلطی کی تھی، ان کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی. جان بوجھ کر انہوں نے نبی کی نافرمانی نہیں کی، جان بوجھ کر نبی کی نافرمانی نہیں کی، صرف سمجھنے میں غلطی کی تھی کہ حضور علیہ السلام کے روکنے کا مقصد یہ تھا کہ جب ہمیں خطرہ ہو، اب ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، کافر بھاگ رہے ہیں، لہٰذا ہم بھی یہ مورچہ چھوڑ کر ان کے مال غنیمت کو جمع کریں. تو اسی وجہ سے 70 صحابہ شہید ہوئے. پھر میں نے کل آپ کو عرض کیا تھا، ابو سفیان پہاڑ پر چڑھا اور وہ خوش تھا، اور اس نے مسلمانوں سے پوچھا یا معاشر المسلمین، اے مسلمانوں، کہ تمہارے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں؟ آپ نے فرمایا لا تجیبوا، جواب نہیں دینا، جواب نہیں دینا. پھر کیا ابو بکر زندہ ہے؟ پھر آپ نے فرمایا جواب نہ دو. پھر اس نے پوچھا ابو سفیان نے زور سے، کیا عمر تمہارے اندر زندہ ہے؟ پھر بھی آپ نے فرمایا جواب نہ دو. پھر وہ زور زور سے کہنے لگا اعلیٰ حبل، اعلیٰ حبل، حبل زندہ باد، حبل زندہ باد. حبل یہ ان کے بت کا نام تھا. حضرت عمر نے فرمایا حضرت اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. حضور علیہ السلام سے درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، مجھے جواب دینے کی اجازت عطا فرمائے، میں ان کو جواب دوں. آپ نے فرمایا جواب دو. کہا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. یہ حبل، یہ بت، یہ کچھ کام کرنے والے نہیں ہیں، یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں. نفع نقصان زندگی موت کا مالک کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے. تو سب سے پہلے نعرہ تکبیر بلند کس نے کیا تھا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو اللہ کی کبریائی کو بلند کرنا، نعرہ تکبیر مارنا، یہ صحابہ کی سنت ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے نعرہ تکبیر بلند کیا تھا، اللہ کی کبریائی بیان کی تھی. پھر اسے کہا کہ ہمارے اندر الحمدللہ حضور علیہ السلام بھی زندہ ہیں، ابو بکر بھی زندہ ہیں، میں عمر بول رہا ہوں، میں بھی زندہ ہوں، میں تمہیں نمٹنے کے لیے کافی ہوں، پریشان نہ ہوں. ابو سفیان کو کہا میں تمہیں نمٹنے کے لیے کافی ہوں، پریشان نہ ہوں. اس وقت وہ خاموش ہو گیا، کہنے لگا عمر حساب برابر ہو گیا، تم نے ہمارے بدر میں 70 کافر مارے تھے، آج ہم نے احد میں تمہارے 70 مسلمان شہید کر دیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا
حساب برابر نہیں ہوا، حساب برابر نہیں ہوا۔ تمہارے جو بدر میں 70 مارے گئے تھے وہ سیدھا جہنم میں گئے، سیدھا کہاں گئے؟ جہنم میں گئے، اور ہمارے جو احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے وہ سیدھا جنت میں گئے۔ ہمارا عقیدہ ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے، ابھی اس کا ایک قطرہ زمین پر نہیں گرتا، اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ احد میں شہید کیا گیا۔ یہ واحد صحابی ہیں جن کو تاریخ نے، صحابہ کی تاریخ نے سید الشہداء کا لقب کہا ہے۔ ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جن کو شہیدوں کا سردار کہا گیا ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا چچا حمزہ یہ تمام شہیدوں کا سردار ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور قیامت والے دن حضور نے فرمایا میں اس کو بھی، اور جس نے ان کو شہید کیا تھا حضرت وحشی، وہ بھی مسلمان ہو گئے، بعد میں مسلمان ہو گئے۔ دعا کرتے تھے یا اللہ میں نے اسلام کے بڑے جرنیل کو شہید کر دیا ہے، مجھ سے دین کا کوئی ایسا کام لے لے، مجھ سے دین کا کوئی ایسا کام لے لے جس سے تیرا محبوب مجھ سے راضی ہو جائے۔ کیونکہ حضور علیہ السلام نے ان کو فرمایا تھا وحشی میرے سامنے نہ بیٹھا کر، میرے پیچھے بیٹھا کر۔ مسلمان ہو گیا ہے، مسلمان ہو گیا ہے، اور الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ اسلام لانے کی برکت سے اللہ اس کی زندگی کے، کفر کی زندگی کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو مسلمان ہو گیا ہے، میرے سامنے نہ بیٹھا کر، جب تو سامنے بیٹھتا ہے تو میرے اپنے چچا کی لاش مجھے یاد آتی ہے، اس کا ناک، اس کے کان کاٹے ہوئے، دھاگے میں پروئے ہوئے، مجھے تکلیف ہوتی ہے، اس وجہ سے پیچھے بیٹھتے تھے اور روتے تھے یا اللہ مجھ سے کام لے لے، مجھ سے کوئی دین کا کام لے لے، بڑی دعائیں کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا، ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا تو مسیلمہ کذاب جس نے نبی کی زندگی میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اور 2 قاصد بھیجے تھے کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہو آدھی زمین کو تم نبی بن جاؤ، آدھی زمین کو میں نبی بن جاتا ہوں، تقسیم کر لیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے 2 تنکے اٹھائے اور کہا اسے، یہ جو مقاصدوں کو کہا تم قاصد ہو اور میری شریعت کہتی ہے کہ قاصدوں کو تکلیف نہ دو، قاصدوں کو عافیت کے ساتھ واپس بھیجو، اگر تم قاصد نہ ہوتے تو یہاں سے زندہ واپس نہ جاتے، یہ 2 تنکے لے جاؤ اور اسے کہو مسلمہ کذاب کو میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین پیغمبر ہوں، میں اپنی نبوت میں سے یہ 2 تنکے بھی تجھے دینے کے لیے تیار ہوں، یہ 2 تنکے بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، اللہ نے مجھے خاتم النبیین فرما دیا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ نبیوں پر مہر لگانے والے ہیں، یہ نبیوں پر مہر لگانے والے ہیں، ان کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ ابو بکر صدیق نے پھر مسلمہ کذاب کا کلا کما کیا، اس کے خلاف جنگ کی، جہاد کیا، کیونکہ اس کے حلقہ احباب زیادہ بڑھ رہے تھے، فتنے پھیلا رہا تھا، کمزور مسلمانوں کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے نبی کا دشمن زندہ رہے اور میں بھی زندہ رہوں، یہ نہیں ہو سکتا، میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ صحابہ کو جمع فرمایا سارے نکلو، میں اس بات کو برداشت کر سکتا ہوں کہ جنگل سے درندے آئیں اور مدینے کی عورتوں کو نوچ کر لے جائیں، مجھ سے یہ برداشت ہے، لیکن میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کمی آئے، ابو بکر سے یہ برداشت نہیں ہو سکتا۔ سارے صحابہ لے گئے، بڑی جنگ ہوئی جس جنگ کو جنگ یمامہ کہا جاتا ہے، جنگ یمامہ، اور اس جنگ میں اتنے صحابہ شہید ہوئے، اتنے صحابہ شہید ہوئے، اتنا کسی اور جنگ میں شہید نہیں ہوئے، اتنے صحابہ شہید ہوئے، لیکن نبی کی ختم نبوت کا تحفظ کیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شان ملا ہے نا، جو شان ملا ہے کہ آج تک بھی نبی کے ساتھ سویا ہوا ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں سب سے پہلے ابو بکر جنت میں داخل ہوگا، جنت کے 7 دروازے پکار رہے ہوں گے یا اللہ ابو بکر ہم سے جنت میں داخل ہو، اللہ جنت کے 7 دروازوں کو راضی کرنے کے لیے ابو بکر کی 7 شکلیں بنائیں گے اور ابو بکر 7 شکلوں میں جنت میں داخل ہو۔ یہ جو مقام ملا ہے نا، اس میں عظیم کردار، سب سے بڑا کردار ابو بکر صدیق کا کیا تھا کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ختم نبوت کا تحفظ کیا ہے۔
نبی کی ختم نبوت کا تحفظ